ایک ایسا شخص جس نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، 16 سال کی عمر میں طب میڈیسن میں کمال حاصل کر لیا، اور 18 سال کی عمر تک وہ اپنے دور کے تمام مروجہ علوم کا ماسٹر بن چکا تھا۔ دنیا اسے ایویسینا کہتی ہے، لیکن تاریخ اسے ابن سینا اور شیخ الرئیس کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شخص جس کی لکھی ہوئی کتاب 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بائبل آف میڈیسن کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ آج کی اس تفصیلی دستاویزی ویڈیو میں ہم ابن سینا کی پراسرار زندگی، ان کے حیرت انگیز سائنسی کارناموں، ان کی کتابوں اور ان کے شاگردوں کے بارے میں وہ سب کچھ جانیں گے جو آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا۔ ابن سینا 980 عیسوی میں بخارا کے قریب ایک بستی افشنا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھے جنہوں نے ان کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ ابن سینا کے ابتدائی استاد ابو عبداللہ ناتلی تھے، جنہوں نے انہیں منطق، لاجک اور جیومیٹری سکھائی، لیکن ابن سینا کی ذہانت ایسی تھی کہ وہ جلد ہی اپنے استاد سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور موسیقی خود مطالعے سے سیکھی۔ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے طب کا مطالعہ شروع کیا اور ان کا کہنا تھا کہ طب کوئی مشکل علم نہیں، میں نے بہت جلد اس میں وہ مقام پا لیا کہ نامور ادّا مجھ سے مشورہ کرنے آئے۔ ابن سینا نے طب کی دنیا میں جو اضافے کیے وہ آج بھی جدید سائنس کی بنیاد ہیں۔ دل اور نبض پر تحقیق، انہوں نے دل کی حرکات اور نبض کی مختلف اقسام پر اس قدر باریک بینی سے لکھا کہ جدید کارڈیالوجی حیران رہ جاتی ہے۔ انہوں نے نبض دیکھ کر بیماری تشخیص کرنے کے سینکڑوں طریقے بتائے۔ دماغ اور نفسیات، ابن سینا پہلے معالج تھے جنہوں نے بتایا کہ بہت سی جسمانی بیماریاں دراصل نفسیاتی سائیکولوجیکل ہوتی ہیں۔ انہوں نے دماغی امراض کا تعلق براہ راست اعصابی نظام سے جوڑا۔ متعدی بیماریاں، انفیکشس ڈیزیزز، انہوں نے پہلی بار بتایا کہ بیماریاں ہوا اور پانی کے ذریعے پھیلنے والے ننھے ذرات سے لگتی ہے۔ بے ہوشی، اینستھیزیا، سرجری سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کا صحیح تناسب انہوں نے ہی وضع کیا۔ ابن سینا نے تقریباً 450 کتابیں لکھی، جن میں سے 2 سب سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ القانون فی الطب، دی کینن آف میڈیسن، یہ طب کا وہ انسائکلوپیڈیا ہے جسے صدیوں تک پوری دنیا میں حرفن آخر سمجھا گیا۔ اس میں انہوں نے 700 سے زائد ادویات اور انسانی اناٹومی کی تفصیل لکھی۔ کتاب الشفا، دی بک آف ہیلنگ، یہ صرف طب پر نہیں بلکہ فلسفہ، ریاضی اور طبیعیات فزکس پر مشتمل ایک بہت بڑی کتاب ہے جو روح اور جسم کی شفا کی بات کرتی ہے۔ ابن سینا کے علم کی شمع ان کے شاگردوں نے روشن رکھی۔ ان کے سب سے مشہور شاگرد ابو عبید الجوزجانی تھے، جنہوں نے ابن سینا کی زندگی کے آخری 25 سال ان کے ساتھ گزارے اور ان کی وفات کے بعد ان کی سوانح عمری اور ادھوری کتابوں کو مکمل کیا۔ اس کے علاوہ ابن ابی صادق، جنہیں دوسرا سقراط کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کے فکری سلسلے سے وابستہ رہے۔ آج کی دنیا ابن سینا کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ چاند پر موجود ایک گڑھے کریٹر کا نام ایویسینا رکھا گیا ہے۔ ایرس یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیسن میں ان کی تصویر آج بھی آویزہ ہے۔ جدید سائنس کی عمارت ان کے بتائے ہوئے کلینکل ٹرائلز کے اصولوں پر کھڑی ہے۔ ان کے بغیر جدید دواسازی اور جراحی کا ارتقاء ممکن نہ تھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ انسان صرف گوشت پوست کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس کا جسم، ذہن اور روح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابن سینا نے 1037 میں ہمدان، ایران میں وفات پائی، لیکن ان کا علم آج بھی کروڑوں انسانوں کی زندگی بچا رہا ہے۔ وہ ایک سچے فلسفی اور عظیم ترین حکیم تھے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی اسکرپٹ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلے کس مسلمان سائنسدان کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔